پڑھنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے. قرآن کی تلاوت حیض کی حالت میں کر سکتے. دلیل صحیح بخاری کی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میں قرآن غلاف پکڑ کر لائی. یعنی قرآن کو حیض کی حالت میں بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی لیکن اس کا غلاف پکڑ کے لائی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں تکیہ لگا کر قرآن، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تکیہ لگا کر قرآن پڑھتے تھے ایسی حالت میں کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض کی حالت میں ہوتی. یہ صحیح مسلم کی روایت. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح دعائیں حیض کی حالت میں کوئی دعائیں پڑھنا، اذکار پڑھنا، تسبیح پڑھنا یہ سب جائز ہے. بہت سارے لوگ عجیب سوال یہ بھی کرتے ہیں حیض کی حالت میں میک اپ کر سکتے کیا؟ دیکھیے کر سکتے ہیں، جائز ہے یہ سب چیزیں. ہاں ٹھیک ہے نا. ذکر کرنا، آپ ہمیشہ صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں، یہ سب چیزیں حیض کی حالت میں بھی کر سکتے. ٹھیک ہے. گلاؤز لے کے معنی والے قرآن کو یا نہیں تو موبائل میں تلاوت بھی کر سکتے ہیں. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر فتویٰ ہے. تو ہاتھوں میں گلاؤز پہنا ہوا ہے، اگر ترجمے والی قرآن آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. صرف یہ ہے کہ آیتوں کو بغیر گلاؤز کے نہ چھوئیں. لیکن اگر کوئی حافظ قرآن ہے یا نہیں تو کبھی بچوں کو پڑھانے کا معاملہ ہے تو ایسی حالت میں آپ بچوں کو پڑھا سکتی ہے. سورہ پڑھنا ہے، یاد دلانا ہے، یاد دلا سکتی ہے. آپ کو خود یاد کرنا ہے، کہیں بھول نہ جاؤں تو آپ یاد کر سکتی ہیں. قرآن سن سکتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں جائز ہے حیض کی حالت میں بھی. ٹھیک ہے نا. اچھا، حیض کی حالت میں اور کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے؟ مسجد کے راستے سے گزر سکتے لیکن مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے نا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے نماز لانے کا حکم دیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں تو حیض کی حالت میں ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھوں میں تو حیض نہیں ہے نا، جا لے کے آ جا. صحیح مسلم کی روایت. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ جائے نماز مسجد میں تھا، مسجد میں جا کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئی. تو مسجد کے راستے سے اگر کسی کو جانا ہے تو وہ گزر سکتی ہے سامنے سے، لیکن مسجد میں بیٹھنا منع ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح طواف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پاکیزہ ہونے تک بیت اللہ کے طواف کے علاوہ وہ تمام کام کرو جو حاجی کرتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت. کیا کرنا ہے؟ طواف نہیں کر سکتے حیض کی حالت میں، لیکن اس کے علاوہ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو ایک حاجی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح عیدگاہ میں جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے، حیض والیوں کو عیدگاہ میں لاؤ کیونکہ وہ نماز تو نہیں پڑھے گی، عید کی نماز لوگوں سے الگ رہے گی، لیکن ان سب کے ساتھ دعاؤں میں تو شامل ہوگی، دعا تو کر سکتی ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ عیدگاہ جا سکتی ہے حیض کی حالت میں بھی عورت. ٹھیک ہے. اچھا، طلاق کا معاملہ کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. پھر آپ نے رجوع کرنے کا حکم دیا. صحیح بخاری کی روایت. تو کیا معلوم ہوا؟ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتے. آج تو طلاق کو مذاق ہی بنا دیے، بلکہ اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنا دیے خود مسلمان. طلاق، غصے میں آیا طلاق. ارے حالت حیض میں اگر بیوی حیض کی حالت میں اگر طلاق دینا ہے تو پہلے معلوم کرنا ہوگا کہ بیوی کس حالت میں، اگر حیض کی حالت میں ہے تو اس وقت طلاق نہیں دے سکتا. یاد